السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوپ یو آل آر فائن. انشاءاللہ اچھا جی. تیسری کلاس ہے. انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. نہیں آ رہا ہوگا تو پھر اینڈ میں آپ پوچھ لیجیے گا. اب ہم نے پڑھ لیا نا گمان کیا ہوتا ہے. اب تجسس پڑھتے ہیں کہ تجسس کیا ہوتا ہے. اس سے بھی کہا ہے کہ بچو یہ گمان ہو گیا، یہ تجسس، یہ غیبت ہو گئی، جھوٹ، یہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. ایک تو نا ہماری خود عزت کم ہوتی ہے. اب دیکھیے نا کیا ہم اسی لیے رہ گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو ڈسکس کریں، کہ ہم اتنے برے انسان بن گئے ہیں، اتنی ہماری پرسنالٹی ڈاؤن ہو چکی ہے کہ ہم ان کی غیر موجودگی میں ان کو ڈسکس کریں بیٹھ کے، ان کی کھالیں نوچیں، ان کی عزت اتاریں بیٹھ کے. ہم دنیا میں کچھ چیزوں کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا، زیادتی کی، مجھے غصہ آیا ہوا ہے اور یہ کیا، اور اس نے یہ حرکت اس کی مجھے بہت اریٹیٹ کی، اس لیے میں اس کو ڈسکس کری بیٹھ کے. مطلب اس طرح ہم ڈیفرینٹ ڈیفینیشن کے ساتھ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں گناہوں کو. لیکن کبھی سوچے کہ جب ہم جہنم میں اگر دروغہ نے پوچھ لیا ہمیں، ہم اسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں، اس نے پوچھ لیا کہ ایسے کیوں ہوتا ہے، تب ہم کیا کہیں گے کہ میں نے تو ایسے کہا تھا. وہ اوور سے ہم کہتے ہیں نا اکثر. اب گیدرنگ میں دیکھا ہوگا فیملیز میں لوگوں کو ایک بندے کے اوپر کہ اتنا اس کو ٹرول کرتے ہیں، اتنی ٹرولنگ کرتے ہیں اس کے اوپر، اور دین اینڈ میں کیا کہا جاتا ہے کہ ہم تو مذاق کرتے. اور جب وہ بندہ رونے والا ہو جائے یا اس کی شکل کے اتنا جو فیچرز ہیں، وہ جو ایکسپریشن ہے وہ چینج ہونے لگ جائے، تو کہتے ہیں کتنا اوور سینسٹیو بن رہا ہے یہ بندہ. مطلب آپ اتنا اگلے کو تنگ کر کے پھر چاہتے ہیں کہ وہ کچھ شو بھی نہ کرے. تو جب ہم دروغہ پوچھے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ میں نے تو ایک حقیقت بیان کی تھی، میں نے تو اس کو ایک سچائی کی تھی، اب وہ اوور سینسٹیو ہونے لگ گیا تھا اور رونے لگ گیا تھا. تو ہم یہ چیزیں نہیں ایکسپلین کر سکیں گے وہاں پہ. ہمیں تو وہاں پہ ہمارے جو اعضاء ہیں وہ خود بولیں گے، ہم تھوڑی بولیں گے وہاں پہ، اور یہ جھوٹ بولیں گے، اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں گے. تو یہی چیزوں کو سوچ کے ہمیں اپنے کوشش کرنی ہے کہ ہم ان گناہوں سے رکیں، اور ایسا اسٹیپ وائز ہم رک جائیں گے جب ہم کوشش کرنا اسٹارٹ ہوں گے. تو یہ ہے کہ ہم کیا اتنے ڈاؤن ہو گئے، خود اپنے بارے میں سوچیں کیا اتنے ہم میں رہ گئے کہ ہم لوگوں کو ڈسکس کریں گے ان کی غیر موجودگی میں بیٹھ کے، کہ بس ہمارے لیے یہی کام رہ گیا ہے. حدیث میں کا مفہوم ہے کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے، کہ کسی کا نہیں ہے کہ کسی کا خون لے کرے یا مال اس کا کھائے ناحق طریقے سے، یا اس کی عزت اچھالے بیٹھ کے. تو یہ حرام کر دی گئی ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ انسان اپنے بھائی کی عزت اور آبرو کے در پہ ہو جائے، کہ اس کی عزت اس کی ہو جائے، کہ اس کو بےزتی کرتے پڑے اس کی پوری ہر جہاں پہ، اور اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے لگ جائے. پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا سود کیا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کی عزت کو حلال سمجھنا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنا بڑا سود ہے کہ آپ کسی کی عزت کو حلال سمجھ لیں اپنے لیے، کہ جی جو مرضی دل کرے اس کے ساتھ کریں، اور آپ نے حلال سمجھ لیا اس کو. اور جیسے تجسس ہوتا ہے ٹو میں لگے رہنا، اس نے کیا کیا ہے، اس کے گھر کیا ہو رہا ہے، یہ کہاں جا رہے ہیں، یہ کیا کھا رہے ہیں، یہ کیا پی رہے ہیں. کوئی نئی شادی ہوئی ہے تو ان کی تجسس میں لگ گیا کہ یہ خوش ہیں نہیں ہیں، ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. کوئی گھر بنوائے تو اس کی تجسس میں کہاں سے پیسے، کہاں سے بنوائے، کیا کیا آپ نے. اور جی دوسروں کے گھروں میں جھانکنا، اور کوئی فون پہ بات کرے تو جی اپنے کام چھوڑ کے اس سائڈ پہ کان لگا کے بیٹھ جانا کہ کیا بات کرے، کیا جس کرے. یہ تجسس. اب بتائیں اس سے ہمیں کیا حاصل ہو جائے گا؟ صرف اسی میں اپنے آپ کو ایک تو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں. سوچیں خود ہم اپنی عزت خراب کر رہے ہیں اس حرکتیں کر کے، اور دوسروں کی نظر میں برے بنتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو ہم تجسس کی عادت ہوتی ہے، جو غیبت ہوتی ہے، ٹور لگانا، یہ دوسرے انسان کو پتہ لگ جاتا ہے آپ کے اندر یہ بری عادتیں ہیں. جیسے ابھی آپ سوچیں اپنے خاندانی کسی لوگ کو جس کو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت غیبت کرنے والا تجسس ہے، ان کا نام سوچتے ہیں آپ کو الجھن سے ہوگی کہ بہت غیبت کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، کیونکہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ وہ آپ کی ان کی مقدار زیادہ ہوگی غیبت کرنے کی آپ کی نسبت. تو الجھن ہوگی آپ کی، ان کے لیے کوئی خاص عزت نہیں ہوگی، اور ان سے آپ چڑیں گے کہ جب بھی آتی ہیں دوسروں کو ڈسکس کرنے بیٹھ جاتی ہیں، کرنے لگ جاتی ہیں. تو ایسے ہی دوسرے انسان ہمارے بارے میں بھی سوچتے ہوں گے جب ہم ایسے کرتے ہیں. تو یہ کہ تجسس کرنے لگ جانا. اب جیسے کسی نے کوئی چیز نہیں خریدی ہے، اس کے پیچھے لگے نہیں کہاں سے خریدی ہے، کیوں خریدی ہے، اس کے پاس کیوں کہاں سے آ گئی، یہ تو کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ہماری فیملی میں ہوتا ہے نا اتنا تجسس کرنا ایک ایک چیز پہ، اور کوئی بتائے بغیر کچھ کر لے تو اس کے اوپر کہ اس نے بتائے بغیر کر لی یہ چیزیں، اس میں ٹومے لگے رہنا. تو یہ مطلب، اور ایک تو ہے نا کہ عیبوں کے پیچھے، ایک ہے اسلام تمہیں کہتا ہے کہ تمہیں کسی کا عیب پتہ لگے نا اس پہ بھی پردہ ڈالو، اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا، یہ کہا گیا. اور یہ کہ ہم اس کے پیچھے لگ رہے ہیں عیبوں کے، کس کو پتہ لگے وہ نیک ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، دین کی طرف آ رہی ہے کوئی لڑکی، پردہ ساٹ کیا ہے.
پیچھے لگ جائیں تجسس میں. اچھا پھر گانے بھی چھوڑے, اچھا پھر موویز دیکھنا چھوڑیں, اچھا پھر اگر یونی کالج جا رہی تو پردہ کرتی ہے نہیں کرتی, مطلب پھر ٹو میں تجسس میں لگ جانا اس کے پیچھے کہ ہمیں کسی طرح پتہ لگ جائے کہ یہ آئی برو بنواتی ہے, اس نے پردہ سٹارٹ کر دیا, آئی برو بنواتی ہے. ہم اس چیز کو پکڑ کے اچھالنے ہر جگہ کہ ویسے تو پردہ کرنے لگ گئی ہے, ویسے تو دین کی طرف آ رہی ہے, لیکن یہ کام اس نے فالو نہیں کیا. تو یہ حدیث میں فرمایا کہ آپ سے سمجھے کہ جو مسلمان کی عیبوں کے پیچھے پڑ گیا نا, اللہ اس کے پھر عیبوں کے پیچھے پڑے گا, چاہے وہ اپنے آپ کو گھر کی چار دیواری میں بند کر لینا, پھر بھی اللہ اس کو رسوا کریں گے. تو اس حدیث سے ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑتے ہیں نا, اس کی برائی ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی کوئی برائی مل جائے, کوئی بری بات, اور ہم اس کو دنیا میں رسوا کریں, تو پھر آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پھر میں بھی اس کے عیبوں کو پیچھے پڑوں گا اور میں اس کو رسوا کروں گا. آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر پیچھے آئیں تو ہمیں کوئی بچا سکتے رسوائی سے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی سن لیں باتیں ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ تمام ابن آدم خطا کار ہیں, بہترین وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ اگر تم سے توبہ ہوتی ہے تو معافی مانگ لو اور میرے پاس آ جاؤ, میں معاف کر دوں گا. یہ ایک اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم واقعی توبہ ہو, شرمندہ ہو, تو معافی مانگو تو میں معاف کروں گا. ایسے یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم پھر لوگوں کے پیچھے پڑو گے عیبوں کی, تو پھر میں تمہارے عیبوں کے پیچھے پڑوں گا اور تمہیں رسوا کروں گا, چاہے تم دیواروں کے اندر چھپ کے بیٹھ جاؤ اپنی گھر کی. تو لگتا ہے کہ اللہ کے ورڈز ایسے ہی ہیں, نارمل سی ہیں, ہم ان کو ایسے لائٹ سا لے لیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے, ہم چھوڑنے کی کوشش کرتے رہیں اس طرح. تو ہمیں ان چیزوں کو سیریس لینا چاہیے, یہ اتنی نارمل نہیں ہے جتنا ہم ان کو سمجھ لیتے ہیں. اور اس لیے ہمیں روکا گیا تو ہمیں رکنا ہے کہ ہم نے تجسس کے پیچھے نہیں لگ جانا کہ اوروں کی زندگی میں آپ کو کیا حاصل ہوگا. سوچیں تو صحیح, کسی کی لگا کے ہمیں خود بخود, ایک تو ہمیں کیوں آج کل اتنے ڈپریشن ہے, ہم ایک دیکھتے ہیں کسی نے کو کوئی جاب ملی ہے, کوئی عہدہ ملا ہے, ہماری ایج کا ہے, ہمیں یہ ہوتا ہے کہ دیکھا اس کو مل گیا, اس کو کامیابی مل گئی, اور سب تعریفیں کریں, یہ کر رہے ہیں, اور میں ایک پیچھے رہ گیا ہوں اور مجھے کچھ نہیں ہے. پھر ہم مجھے پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں اب ہماری لائف سیٹل ہو گئی ہے, اب ہم خوش ہیں, بہت اسٹرگل ہے, بہت محنت کی, یہ کیا. ہم اس کو نا قریت نہیں کوشش کرتے ہیں کیا کیا کیا. قریت بھی لینا تب بھی ہم پازیٹیو پوائنٹ کی طرف کبھی بھی نہیں جاتے ہیں. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اس کو مل گیا نا, میں رہ گئی ہوں. ہم پیچھے کا اسٹرگل اس بندے کا بھول جاتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہوتا کہ اس نے کتنا اسٹرگل کیا. تو ان چیزوں کو نا فری کر لیں, لوگ کیا کر رہے ہیں, ان کے پاس یہ چیز کیوں آئی ہے, کس طرح آئی ہے, وہ یہ لے کر کیا کریں گے, ان چیزوں سے اپنے کو فری کر لیں. یہ چیزیں آپ کو ٹینشن میں ڈالتی ہیں, آپ کو ڈپریس کرتی ہیں, آپ اس میں حسد کی طرف جا سکتے ہیں, احساس کمتری کی طرف جا سکتے ہیں, اور اسی کی وجہ سے آپ کی زبان پہ شکوے بھی آ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی مشکل بنائی, مجھے تو یہ چیزیں نہیں ملی. تو ان سے فری کر لیں. جہاں پہ کوئی ایک دوسرے کی ٹو میں لگ کے بیٹھے نا کہ تمہیں پتہ ہے اس کی گھر کیا ہوا ہے, کیا ہے, وہاں سے اپنے آپ کو اٹھ جائیں, وہاں سے ان پر فوکس نہ کریں, اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں. اور بھی بہت زندگی میں ٹینشنیں ہوتی ہیں, کیا یہ ان کو خود آپ نے ایڈ کرنا ہے اپنی زندگی میں. اور دیکھیں جیسے میں نے کہا نا کہ اب آپ سوچیں کسی کے بارے میں جو بہت غیبت کرتے ہوں, تو آپ کو برا لگے گا وہ بندہ, اس کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی محبت کے جذبے نہیں پیدا ہوں گے. ایسے ہی ہم وہ انسان کے بارے میں ہم فیلنگ کرتے ہیں کہ اوہو اب یہ آ کے بیٹھ گئی ہوئی, پھر پرانی باتیں کریں گی, پھر ادھر ادھر کی باتیں کریں گی, کیا ان کی باتیں سنیں. یہ ہم انسانوں کے بارے میں. اب آپ سوچیں جو فرشتے ہمارے آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سوتے ہیں حفاظت کے لیے, وہ حفاظت کرتے ہیں, ان کو ان سے کتنی الجھن ہوتی ہوگی ان کو, یہ سارے دن زبان سے گناہ کرتے ہیں, اتنی یہ کرتے ہیں, اس کے بارے میں غیبت, اس کے بارے میں تجسس, اس کی ٹو لگائی گیا, اس کے راز کھولنے, اس کا یہ کام کرنا ہے. تو آپ کو لگتا ہے وہ فرشتے جو ہمارے ساتھ نام مالک کریں, ان کو ہم سے کتنی الجھن ہوتی ہوگی کہ یہ کیا سارا دن انہیں کام میں لگے رہتے ہیں. اور صرف بٹ کے اللہ تعالیٰ جنہوں نے ہمیں روکا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنے, اور ہم وہ کام کریں, تو اللہ تعالیٰ کس نظر سے ہمیں دیکھتے ہوں گے جب ہم ہر ٹائم صرف زبان کی گناہی کریں, جو سوسٹو میں ان میں لگے ہوئے ہیں. اور ہم پھر پرسکون زندگی نہیں گزار سکتے اگر ہم اسی میں لگیں گے نا تجسس میں کہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے اس طرح, اور کیا کریں. ہم انسٹاگرام پہ بھی سیلیبریٹیز کی لائف میں گھسرے ہوتے ہیں, ٹوکر کی ویڈیو ڈالی ہے اس کی کریں کہ انہوں نے یہ فنکشن کس طرح کیا ہے, کیوں کیا, ان کے پاس کہاں سے پیسے. ہم اس دنیا میں بھی کیا, ہم انٹرنیٹ کی دنیا میں بھی لوگوں کے پیچھے ہوتے ہیں, اس زندگی میں بھی لوگوں کے پیچھے. تو ان سے اپنے آپ کو بچائیں, اپنے ذہنی سکون کی خود کیئر کریں, اپنے آپ کو ریلیکس کریں. ان چیزوں سے پہلے بہت چیزیں ہوتی ہیں جو بندے کو ٹینشن دے رہی ہوتی ہیں, تو اور نہ ان کو اندر نہ ایڈیشن کریں. انشاءاللہ آگے ہم پہ غیبت پہ ڈسکس کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.